ساتواں پارہ ہے سورۃ الانعام، آیت نمبر 20 سے آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآیاتہ انہ لا یفلح الظالمون۔ ومن اظلم، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا، ممن افترى علی اللہ کذبا، جو بہتان باندھے اللہ تعالیٰ پر، او کذب بآیاتہ، یا جھٹلا دے اس کی آیتوں کو، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک فلاح نہیں پاتے، کامیاب نہیں ہوتے ظالم لوگ۔ اس سے پہلی آیت کے اندر ہم نے پڑھا کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ کی نبوت کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن سلام جو مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے یہاں تک فرمایا کہ ہمیں اپنے بیٹوں کے بارے میں تو شک ہو سکتا ہے کہ ہماری بیویوں نے خیانت کی ہو، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے میں ذرا سا شبہ بھی نہیں ہو سکتا، اس قدر وہ پہچانتے تھے۔ یہاں پہ اللہ نے جو بات فرمائی کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ حضور کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اولاد کا ذکر کیا، والدین کا ذکر نہیں کیا، یعنی یہ نہیں کہا کہ جیسے اولاد اپنے ماں باپ کو پہچانتی ہے، بلکہ کیا کہا گیا، جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اولاد کی جو پہچان ہوتی ہے وہ ماں باپ کے لیے زیادہ کامل ہوتی ہے، زیادہ کامل ہوتی ہے، کہ پیدا ہونے سے لے کر جوانی تک اس کا جسم، اس کی حرکتیں، اس کی صلاحیتیں، اس کی ظاہری پوشیدہ حالتیں جو ماں باپ کے سامنے اولاد کی ہوتی ہیں، وہ اولاد کے سامنے ماں باپ کی نہیں ہوتی۔ ماں باپ کی جو پہچان ہے اولاد کے حوالے سے وہ زیادہ کامل ہے بنسبت کس کے، کہ اولاد کی جو پہچان ہے ماں باپ کے اعتبار سے وہ اتنی کامل نہیں۔ اس لیے یہاں پر یہ ذکر کیا گیا کہ وہ ایسے حضور کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اور اس آیت کے اندر ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر افطرا باندھے، جھوٹ باندھے۔ اب یہاں پہ افطرا کا معنی دو کیے گئے ہیں۔ ایک افطرا کا معنی کہ ایک آدمی نبی نہ ہو اور نبی ہونے کا دعویٰ کر دے، یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ معنی جو ہے یہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے۔ اور دوسرا معنی
کہ اللہ کے ساتھ شرک کرے، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس سے بڑا اور کوئی ظالم نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے۔ ابن کثیر کے مطابق یعنی وہ نبی نہ ہو اور نبی ہونے کا دعویٰ کرے، اس سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا کوئی ظالم۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونے کے دعوے کیے ہیں وہ دنیا کے سب سے بڑے ظالم، وہ دنیا کے سب سے بڑے ظالم ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت میں ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میری امت میں 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے اور ہر ایک یہ خیال کرے گا کہ وہ نبی ہے، اور یاد رکھو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو دجال صرف ایک ہی نہیں آنا، بلکہ دجال قیامت تک 30 آئیں گے۔ دجال تو پتہ نہیں کتنے ہوں گے۔ دجال کس کو کہتے ہیں؟ تو دجل کرے اور حق کو اور باطل کو ملتبس کر دے، خلط ملط کر دے، گڑبڑ کر دے حق کو اور باطل کو۔ تو 30 کے قریب جو ہے نا، یعنی دجال ایسے ہوں گے جن کا لوگوں کو پتہ چلے گا، جو کچھ لوگوں میں مقام پیدا کریں گے۔ باقی تو اللہ جانے کتنے دجال، جو بڑے بڑے دجال ہوں گے وہ 30 ہوں گے، اور اخیر میں ان سب کا باپ آ جائے گا۔ تو جو نبی نہ ہو اور نبوت کا دعویٰ کر دے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اتنا بڑا جھوٹا بہتان باندھنے والا، اس سے بڑا کائنات میں ظالم کوئی نہیں ہو سکتا کہ وحی اس کی طرف اللہ نے بھیجی نہیں اور وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میری طرف وحی آتی ہے۔ جیسے یہ مرزا قادیانی تھا نا، یہ کہتا تھا کہ میری طرف بھی وحی آتی ہے۔ اچھا، اس سے پوچھا تمہارا جو فرشتہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ کہتا ایک کا نام ہے مٹھن لال، ایک کا نام ہے ٹیچی ٹیچی۔ تمہیں آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مجھے آگے کہتا ہاؤ آر یو۔ ساری زندگی یہ شخص انگریز کی خدمت کرتا رہا اور اس نے کہا کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں، مجھے میرا جو پودا لگا ہے نا، نبوت کی بنیاد رکھی ہے کس نے رکھی ہے؟ انگریز نے۔ اس لیے کسی قادیانی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہونا تو انگریز فٹافٹ اس کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے یہ بچے ہیں، ان کو تم کیوں یہ کہتے ہو؟ امریکہ کھڑا ہو جائے گا، برطانیہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کینیڈا میں ہوتے ہیں، مفتی ہیں، وہ کہنے لگے کینیڈا والوں نے مسلمانوں کی 11 قسمیں بنائی ہیں، مسلمان 11 قسم کے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر قادیانیوں کو رکھا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی باہر سے آئے اور ان سے کہے جی مجھے مسلمانوں سے ملاؤ تو سب سے پہلے وہ قادیانیوں سے ملائیں گے۔ اتنے بڑے جھوٹے اور دجال ہیں۔
ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، بہتان باندھے، او کذب بآیاتہ، یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، یعنی نبی نہ ہو اور نبی ہونے کا دعویٰ کرے، اس سے بڑا بھی ظالم کوئی نہیں، اور اسی طرح نبی ہو لیکن اس کو لوگ نہ مانے، اس سے بھی بڑا ظالم کوئی نہیں۔ او کذب بآیاتہ، سمجھ آ رہی بھائی؟ یعنی ایک آدمی حقیقتاً اللہ کا نبی ہے لیکن پھر بھی لوگ اس کو نہ مانے، اس کو جھٹلائیں، او کذب بآیاتہ، یا اس کی آیات کو جھٹلائے، اس کی نشانیوں کو جھٹلائے، تو اظلم دونوں کے ساتھ لگتا ہے، نبی نہ ہو، نبی ہونے کا دعویٰ کرے، اتنا بڑا اللہ پر جھوٹ نے باندھنے والا کائنات کا سب سے بڑا ظالم ہے، اور نبی ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لوگ جو ہے قرآن سنتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے، تو ایسے لوگوں سے بھی بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ایسا جو جھوٹ بولے، جو اپنا آپ کو دعویٰ کرے، یہ چیز کو اپنی جگہ پہ نہ رکھنا۔ جھوٹ کہتے ہیں عربی میں وضع شیء فی غیر محلہ، جس چیز کا جو مقام ہے اس کو ہٹا کے دوسری جگہ رکھ دینا، یہ ظلم کی تعریف ہے۔ جیسے ٹوپی کہاں پہننی تھی، جوتی کہاں پہننی تھی، اگر کوئی جوتے سر پہ رکھ لے، عربی میں یہ بھی ظلم ہے۔ یہ پیشانی کس کے سامنے جھکنے چاہیے تھی؟ اللہ کے سامنے، یہ اس نے بتوں کے سامنے جھکا دی۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹے شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے، شرک ظلم عظیم ہے، یہ کبھی نہ کرنا۔